अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे सबसे पहले तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपके प्रीशियस सपोर्ट चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कुछ लोगों को ना मेरी वीडियोस बोरिंग लगती हैं। बोरिंग इसलिए लगती हैं क्योंकि जो हालिया जिन क्राइसिस को हम फेस कर रहे हैं ना, मैं उन पे वीडियोस बनाती हूँ। ना मेरी वीडियोस में कोई नाच गाना होता है, ना कोई ऐसी वल्गर एक्टिविटी होती है, तो वो ज़ाहिर है वो बोरिंग होती हैं वैसी वीडियोस। अच्छा, अभी आप देख रहे होंगे मैं कहीं से आई हूँ, किसी शादी से आई हूँ। खुदारा माँओं से मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो अपने बच्चों की शादी का सोच रही हैं या रिश्ते देख रही हैं उनके लिए, किसी की बेटी को लाते हुए फिरौनियत अपने अंदर ना लाया करें। आपको नहीं पता कि वो जो माँ बाप उसका जहेज इकट्ठा कर रहे हैं, हज़ारों अरमानों के साथ उसकी बरी के जोड़े तैयार हो रहे हैं। बेशुमार कुर्बानियाँ एक बाप देता है अपनी बेटी का जहेज इकट्ठा करने के लिए। तो जब आप उसे लेके जाते हैं, आप उसे बसा नहीं सक रहे होते, उसे औलाद नहीं हो रही, तो उसके भी आप ताने, बेशक बेटे आपके में कोई फॉल्ट हो, कोई भी मसला हो, लड़की में हो या बेटे आपके में फॉल्ट हो, आज फर्टिलिटी से रिलेटेड हर मसला काबिल इलाज है। थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ते हैं, वो हमारी सांसें जो है ना वो खर्च नहीं करती, उन्हें तकलीफ़ होती है। फिरौन ना बने, किसी की बेटी को ले जाएं तो उससे बसाएं, उसके चीटें नहीं उतरती जहेज़ों पे, जहेज़ के सामान पे से, और आप औलाद ना होने की एक लेबल उसके माथे पे लगा के उसे घर वापस भेज देते हैं। तो वो फिर जब उस घर में वापस आती है ना, तो अपने साथ हज़ारों वीरानियाँ लेके आती है। उस घर में हंसते बोलते लोग चेहरे ख़त्म हो जाते हैं, हाँ, कहकहों की आवाज़ ख़त्म हो जाती है। उस घर में मैयत का सा समा होता है। फिर उस लड़की के लिए आपके बेटे को तो कोई ना कोई मिल जाएगी, घेर रखते हैं आप लोग। फिर किसी को लाएंगी, फिर उसको इसी तरह ज़िंदगी उसकी अजाब बनाएंगे। और पता नहीं ससुराली कल्चर अल्लाह जाने क्यों हमारे पाकिस्तान में इतना टॉक्सिक है, और क्यों बेऔलादी को जो है ना सिर्फ औलाद की सिर्फ औरत की कमी बना के औरत को अजाब में मुब्तला कर दिया जाता है। तो वो जो बेटी का जहेज़ भेजा होता है ना, वो जब जहेज़ तलाक लेके वो बेटी वापस आती है ना, तो वो जहेज़ वो सामान नहीं होता, वो खूबसूरत सामान नहीं होता, वो एक बोझ होता है माँ बाप के ऊपर। ऐसा बोझ जो उनकी कमर तोड़ देता है, उनके लिए अजियत, तकलीफ़ और दुख का बायस होता है। पल पल वो पड़ी हुई चीज़ें, वो फर्नीचर, वो सिलाई और कपड़े धोने वाली मशीन है ना, उनसे सवाल कर रही होती हैं। उनकी बेटी के उदास लहजा उनसे सवाल कर रहा होता है। खुदारा औरतें अपने अंदर थोड़ी सी, कहते हैं ना कि औरत के अंदर अल्लाह ताला ने ममता रखी होती है, वो ममता दिखाएं। खुदारा फिरौनियत ना करें। मतलब आप मैं नहीं इतनी जल्दी किसी उसमें आती, या इतने जल्दी उस हफ्ता पहले मैं टॉपिक सोचती हूँ, फिर उस पर वीडियो बनाने का सोचती हूँ, लेकिन आज जो मैं विटनेस करके आई हूँ ना, मैं वहाँ सोच रही थी कि मैं कोई 10-20 लोग ही अगर मुझे देखते हैं ना, तो मैं वो 10-20 लोग आगे 10-20 लोगों को बताएंगे कि रिश्ता करने जाएं तो पता कर लें, सारा कुछ पता कर लें। जब आप वहाँ से वापस आएँ, अगर आपका रिश्ता करने का इरादा नहीं है, तो अपनी ज़ुबान को खामोश कर लें, अपनी आँखों को बंद कर लें, उस घर के बारे में कोई डिस्कशन ना करें। वो जो डेकोरेशन पीस माँ बाप ने बेटी के रूप में आपके सामने बिठाया है ना, उसकी अच्छा रंग, बुरा रंग, उसका लंबा कद, छोटा कद, आपके पास अमानत है। उस अमानत को महफिल में बैठ के ना कि हाँ हम गए थे भाई वहाँ रिश्ता करने, उसकी तो बेटी का कद ही छोटा है, रंग काला है, वो तो जॉब करती है, बाहर जॉब करती है, हाँ कितने लोगों के साथ मिलती होगी। ये कल्चर छोड़ दें। नबी पाक ने अपने खुतबा के दौरान 3 दफ़ा ये सदा लगाई अपनी औरतों के बारे में, मतलब अपनी औरतों का ख्याल, मफहूम मैं बयान कर रही हूँ, अपनी औरतों का ख्याल रखना, अपनी औरतों का ख्याल रखना, अपनी औरतों का ख्याल रखना। और ये कह के वो रो दिए। वो मुझे आप जो
عالیہ سرکل حالات کا میرے ارد گرد گھوم رہا ہے نا، مجھے اب سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں کہا تھا ان نے. جن گھروں میں غربت ہوتی ہے نا، ان گھروں میں جب طلاق یافتہ، امیر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیکل کر لیتے ہیں حالات کو، وہ پھر سے اپنی بیٹی کا ہاتھ پیلا کرنے کی رکھتے ہیں، لیکن انہیں بھی نا وہ ٹراما سے نکلتے ہوئے کافی ٹائم لگتا ہے. آپ کے لیے طلاق نامہ صرف ایک کاغذ ہے. جس گھر میں وہ بچی جا رہی ہے نا طلاق لے کے، وہ وہاں کاغذ نہیں ہے، وہ دنیا کا سب سے وزنی کاغذ ہے جو اس گھر پہ پہاڑ بن کے ٹوٹا ہے. تو غریب گھروں میں جب، کیونکہ ابھی جو میں دیکھ کے آئی ہوں میں وہ آپ کو بیان کر رہی ہوں، جب غریب گھروں میں بیٹیاں واپس آتی ہیں نا تو ان کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے. پھر اور بہنیں جو ہوتی ہیں ان کے لیے پریشانی ہوتی ہے. آپ تو فرعونیت اور اپنے اندر کی شیطانیت میں نا کسی ایک چھوٹے سے ایشو کو بیس بنا کے آپ اسے گھر بھیج دیتے ہو، لیکن وہ جس گھر واپس آتی ہے نا وہاں اس کے لیے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. وہاں اس کا اگر پنکھا اور لائٹ جل رہی ہے نا تو وہ کمرہ، اس کمرے کا زیادہ بل آتا ہے. اگر وہ ایک روٹی کھا رہی ہے نا تو وہ ایک روٹی، اگر 8 بندے ہیں نا وہاں کھانے والے تو وہ ایک روٹی زیادہ وزنی ہوتی ہے، انہیں بوجھ لگتی ہے اس کے آس پاس کے لوگوں کو. ڈریں اللہ سے. ہم انسانیت سے اتنے عاری لوگ ہیں نا، ہم بھول گئے ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو اللہ کے احکامات کے اگینسٹ ہے. اور وہ کلچر، وہ خواتین جو ڈائیورس پارٹیز کر رہی ہوتی ہیں نا ان کے طرف اب آتے ہیں. ابھی میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی تھی. اس بات کو کرنے سے پہلے میں اگین آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی، اگر رشتہ کرنے جا رہے ہیں اپنے بیٹے کا، دیکھ رہے ہیں رشتہ، تو انسان بن کے جانا، فرعون بن کے نہ جانا. کسی کی بیٹی کو ذلیل نہ کرنا. یہ ہاتھ ہداری ہوتے ہیں، یہ آپ کے 7 نسلوں کا سکون برباد کریں گی. انفرٹیلیٹی کوئی ایسی ناقابل علاج بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو. آپ لاہور چلے جائیں، ڈاکٹر حمزہ ایک اور ہیں، آئی وی ایف کرتی ہیں ڈاکٹر، ان کے پاس ٹریٹمنٹ ہے، ہر طرح کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے. انفرٹیلیٹی ناقابل علاج مرض نہیں ہے. اس کو بیس بنا کے کسی کی بیٹی کی زندگی برباد نہ کریں، خدا را برباد نہ کریں. آپ کے لیے تو آزادی ہو جائے گی نا، وہ بچی ساری زندگی بیڑیاں باندھ کے اس طلاق کے کاغذ کی ادھر ادھر گھومے گی. خوف کریں خدا کا. پھر کچھ دن پہلے نا میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں وہ ایک عورت پیٹ سے آدھا پیٹ ننگا اور وہ ڈائیورس پارٹی منا رہی تھی. پتہ نہیں کہاں سے آتی ہیں یہ خواتین، کیوں انہیں یہ نہیں شرم آ رہی کہ ٹھیک ہے آپ ٹاکسک ریلیشن سے نکلے ہو، اللہ نے آپ کو حق دیا ہے. کوئی مار رہا ہوگا، ابیوز کر رہا ہوگا، یا آپ، ہم نا اصل میں ہم لوگ پتہ نہیں کس چیز سے انسپائرڈ ہیں. آج کل کی جنریشن کی لڑکیاں کمپرومائزز نہیں کر سکتی. ہاتھ نہ اٹھانے دیں، ابیوز نہ کرنے دیں، ڈومیسٹک وائلنس برداشت نہ کریں، لیکن گھر کو گھر تو بنائیں، گھر کو جنت تو بنائیں نا. وہ بھی آپ کے لیے جنت بنائے گا آپ کی زندگی کو. ٹھیک ہے آپ ابیوزو ریلیشن شپ سے نکل گئی ہیں، پھر یہ واحد پنا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈائیورس پارٹی، پیٹ آپ کا آدھا ننگا ہے. ہمارے انفلوئنسرز، ہمارے ٹک ٹاکرز، ہمارے یوٹیوبرز نے اور ہمارے معاشرے کی ایسی سو کالڈ فیمنسٹ خواتین نے وعدہ کر لیا ہے کہ ہر وہ کام کرنا جو اللہ کے احکامات کے اگینسٹ ہے. آپ نے قرآن رکھا ہوا ہے رخصتی کے لیے سر پہ، اور دلہن کا پیٹ آدھا ننگا ہے. کیوں؟ اللہ نے مسلمان پیدا کیا ہے نا، نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بنایا ہے، جن سے پہلے آنے والے پیغمبروں کی امت خواہش کرتی تھی کہ ہم آخری نبی کی امت ہوں، اللہ کے محبوب نبی کی امت ہوں. ہمیں پتہ نہیں کس چیز کی آزادی مل رہی ہے، اور ہم اپنے اندر کے شیطان کو، فرعون کو نکال کے نا لوگوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ولگیرٹی کی طرف لے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو ایسی زندگیاں دے رہے ہیں نا جن کا اختتام بہت برا ہے. یہ ابھی کے لیے تو آپ کو اچھا لگ رہا ہے نا آپ کی زندگی، آپ کی موت اور آپ کی آخرت اللہ تعالیٰ اتنی بری کرے گا نا کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. ابدی زندگی، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے وہ. اگر آپ اس کے لیے تیاری کر کے نہیں جا رہے اور آپ یہاں پہ لوگوں کی زندگی، اگر آپ یہاں پہ کسی کی زندگی مشکل کر رہے ہیں نا، اگر آپ اپنی زندگی میں، اپنے ہوش میں، اپنے حواس میں کسی کی زندگی مشکل کر رہے ہیں، آپ کی موت دنیا کی سخت ترین اموات میں سے ایک موت ہوگی.
اور آپ کی ابدی زندگی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گی۔ کہتے ہیں نا کہ حقوق العباد کی معافی ہے، سوری حقوق اللہ کی معافی ہے، حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ آپ نے کسی کا دل دکھایا اور آپ سجدے ٹیک رہے ہیں اور آپ کے ماتھے پہ محراب ہے، اور وہ جس کا آپ نے دل دکھایا وہ آج بھی آپ کے نام سے سہما ڈرا پھر رہا ہے نا، آپ کے ماتھے کا محراب نہیں آپ کو بچا سکتا۔ خدا را انسانیت پہ رحم کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ رحم کریں، اپنے گھر آئی بہو پہ رحم کریں، رحم کریں۔ یہ مکافات عمل بڑا سخت ہوتا ہے، پتہ نہیں لوگ اس چیز پہ کیوں نہیں یقین رکھتے۔ بس میں اس سے زیادہ نہیں بنا سکوں گی، جو میں میسیج دینا چاہ رہی تھی ہوپ فلی آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اور اللہ ہمارے اندر مر چکی دم گھٹ چکی انسانیت کو پھر سے زندہ کرے، تاکہ ہم جس پاک پیغمبر کی امت ہے نا ان کے اسوہ حسنہ پر چل سکیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔